اپنے اداروں کے حوالے سے سب سے پہلے ہمارا پاکستان، مثالیں افغانستان کی آپ کے سامنے مثال ہے، شام کی آپ کے سامنے مثال ہے، یوکرائن۔ اداروں کے خلاف جب بھی آپ بات کرتے ہیں، بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں۔ آرمی چیف یا دیگر جو ذمہ داران ہیں، آپ کو کیا خیال ہے کہ وہ آگے ٹیلی ویژن پہ آپ کے سامنے بیان دیں افواج پاکستان کو عوام کے آمنے سامنے؟ آپ ان پہ کام نہ کریں، خصوص اوورسیز پاکستان کا سوچیں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ بعدد کل معلوم اللہ کا۔ دوستو، بطور اوورسیز پاکستانی آج آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے اس پہ گفتگو کی تھی۔ اس وجہ میں پاکستان آیا تو میں نے اپنے اداروں کے حوالے سے بہت سارے جو میرے دوست سے جاننے والے جو اکثر ویلاگ کرتے ہیں یا پوسٹیں لکھتے رہتے ہیں، ان سے میں نے جاننے کی کوشش کی کہ اداروں کے وہ جو خلاف بولتے ہیں یا لکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ یقین جانیں گے ایک بھی ٹھوس بات انہوں نے نہیں کی، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ دلیل سے بات کرنا، بات کوئی نہیں کی۔ ایسے ہی یہاں پہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں ان کا بھی معاملہ ہے۔ گو کی تعداد بہت تھوڑی ہے ایسے لوگوں کی، لیکن پھر بھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ہمارا پاکستان ہے۔ پاکستان ہے تو میرا اور آپ کا وجود ہے، میری اور آپ کی پہچان ہے۔ خدا نخواستہ اگر پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا کسی کا۔ پھر آپ کے سامنے مثالیں ہیں افغانستان کی، آپ کے سامنے مثال ہے شام کی، آپ کے سامنے مثال ہے یوکرائن کی۔ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ان کی عوام کی، بالخصوص خواتین کی کیا حالت ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حالت ان جیسی ہو؟ اللہ نہ کرے۔ اداروں کے خلاف جب بھی آپ بات کرتے ہیں، بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں۔ آپ یاد رکھیں آپ کے یہ وہی ادارے ہیں جنہوں نے ابھینندن کو چائے پلا کے واپس کیا تھا۔ اس میں کون تھا؟ اس کو کس نے پلان کیا؟ اس کا سارا ٹاسک تھا کمپلیٹ کس نے کیا؟ کیا بغیر پلاننگ کے ہو گیا؟ پلاننگ کس نے کی، کیسے کی، یہ میں اور آپ نہیں جان سکتے۔ ایسے ہی جو اسٹریٹجی ہے آرمی چیف یا دیگر جو ذمہ داران ہیں، آپ کو کیا خیال ہے کہ وہ آگے ٹیلی ویژن پہ آپ کے سامنے بیان دیں گے جی کہ ہماری یہ اسٹریٹجی ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کی سیاسی وابستیاں آپ کو مبارک، جہاں آپ کا دل کرتا ہے آپ وہاں پہ قائم رہیں، لیکن خدا کے لیے اداروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ یہ ادارے پاکستان کے تحفظ کی ضمانت ہیں۔ تینوں مسلح افواج یہ پاکستان کے تحفظ کی ضمانت ہے، اس لیے کہ آپ کی طرف آنے والی گولی یہ اپنے سینوں پہ روکتے ہیں۔ کل کو جس طرح یہ ایک معاملہ چل پڑا ہے یا جس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بے شک کی تعداد تھوڑی میں بار بار 30% کہہ لیں آپ، یہ ایک انٹرنیشنل ایک منصوبہ تھا کہ جس میں افواج پاکستان کو عوام کے آمنے سامنے لانا تھا، جس میں دشمن جزوی طور پہ کامیاب ہوا، لیکن میں نے اور آپ نے مل کے دشمن کی راہ روکنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی کلپ، آپ کی تحریر جتنی ہے وہ میجر گورا آریہ سمیت کتنے بھارتی ایجنٹ ہیں جو نام نہاد میجر ہیں، اور نام نہاد آپ کو پتہ ان کے پیچھے سٹوری کیا ہے، ایک الگ موضوع ہے کہ وہ آپ کی کلپ اٹھا کے، سٹوریاں آپ کی اٹھا کے اس پہ کلپ بنا کے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو آگ لگا رہے ہیں۔ اس ناعقبت اندیشی کی سزا اللہ نہ کرے آپ کی نسلوں کو ملے۔ اگر کل کو ہماری ماؤں نے، بہنوں نے اپنے بھائی اور بیٹے یہ کہہ کر فوج میں بھیجنے بند کر دیے کہ عوام تو ان کے خلاف ہے، آپ تو ان کے خلاف ہو، تو ہم اپنے بچے کیوں ضائع کریں، کیوں قربان کریں؟ آپ لوگوں کے لیے قربان کریں جو اپنے منہ سے آگ نکالتے ہیں، اپنے منہ سے ایسے ایسے الفاظ نکالتے ہیں جو کسی بھی مہذب آدمی کو زیب نہیں دیتے۔ آپ کیا کریں گے پھر؟ آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں ماہ رمضان مبارک میں، کیونکہ پاکستان کا وجود اسی مبارک مہینے میں وجود میں آیا تھا۔ آپ سوچیں آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ کہاں سے آئے گی افواج؟ آپ کریں گے؟ یہ جتنے سیاسی ہیں جن کو عدالت میں جانا پڑ جائے، عدالت کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو یہ بھاگ کے سب سے پہلے ہاسپٹل پر جاتے ہیں۔ کسی کو کینسر کا کہتے ہیں مریض ہے، کوئی کمر درد کا مریض ہے، کسی کے گٹے گوڑے کام نہیں کرتے، کسی کو دماغی فالج ہو جاتا ہے۔ مطلب آپ کی سیاسی وابستگیاں آپ کو مبارک ہوں، لیکن یہ دیکھیں نا کہ آپ اپنے الفاظ سے کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان، تو اس کا مطلب یہی ہے
کہ آپ کے ادارے مضبوط ہوں گے تو آپ کا ملک مضبوط ہوگا. یہ جو آپ کو پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں نا جی مختلف جانب سے، آپ ان پہ کام نہ کریں. خصوص اوورسیز پاکستانی، آپ پاکستان کی آنکھیں، آپ پاکستان کی پہچان ہے. ہم لوگ پاکستان کی پہچان ہے، پاکستان کے سفیر ہے یہاں پہ. اگر ہم لوگ یہاں پہ ایسی باتیں کریں گے، یقین کریں اس کا اثر نیگیٹو ہوگا، اور نیگیٹو اثر پاکستان جائے گا، اور اس کے بعد خدا نخواستہ جو کچھ ہوگا وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے یاد رکھیں کہ وہ برفانی چوٹیاں جہاں پہ ہڈیوں کا گودا جم جاتا ہے، وہاں پہ ایک فوجی کھڑا ہوتا ہے، اور یہ افسر سے لے کے جوان سے لے کے افسر تک لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ. ہر رینک کا بندہ وہاں پہ ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرتا ہے. یہ فوج کی خوبصورتی ہے. ورنہ حضور آپ کا جو دشمن ہے نا وہ دان تیز کیے بیٹھا ہے. آپ کا کیا خیال ہے یہ جو بارڈر آپ کے رکے ہوئے ہیں، بارڈر پہ دشمن رکا ہوا ہے، وہ کسی سیاسی کی وجہ سے رکا ہوا ہے؟ سیاست کا آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھ رہے صورتحال، آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے. اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یہ میرا آپ کو میسج ہے، آپ سے جوڑ کے التجا ہے کہ پاکستان کا سوچے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان کو خدا نخواستہ سالمیت کو نقصان پہنچا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. نہ ہمارے گھر بچیں گے، نہ ہمارے بیوی بچے بچیں گے، کسی کا ککھ نہیں بچے گا. ہر چیز تحس نحس ہو جائے گی. اس لیے سب سے پہلے پاکستان، پھر باقی باتیں. اداروں کے خلاف آپ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں. آپ کے ادارے آپ کے بقا کی ضمانت ہے. اللہ کریم آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.